اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کیوں نہیں؟ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اصل کامیابی کسی قوم یا نام میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیک عمل میں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت بے حد ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کہتے تھے۔ ان کے دل ایک جیسے ہیں، ہم نے نشانیوں کو یقین والوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو دل سے ماننے والے ہوں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہ یہودی آپ سے راضی ہوں گے اور نہ عیسائی، جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے علم آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ اصل راستہ صرف اللہ کی ہدایت ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، ہدایت دل کے یقین سے ملتی ہے، سچائی پر قائم رہنا ہی کامیابی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند احکام کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا، اور تم ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑی مدت فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما،
बेशक तू खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना दे और हमारी औलाद में भी एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी ताबे हो। हमें अपने अहकाम सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इनमें एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से कौन मुंह फेरेगा सिवाय उसके जो खुद को बेवकूफ़ बना ले। हमने उन्हें दुनिया में चुन लिया और आखिरत में वो नेक लोगों में होंगे।